بہار قانون سازیہ کا سرمائی اجلاس کل اختتام پذیر ہوا، مگر ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ تنازع MIM کے ریاستی صدر اختر الایمان صاحب کے ساتھ جڑا ہے، جنہوں نے کل اختتامی اجلاس میں قومی گیت گانے سے انکار کر دیا۔ ہمارے ساتھ خود موجود ہے اختر الایمان صاحب بات کرنے کے لیے۔ سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ کل جب اختتامی اجلاس میں قومی گیت گایا جا رہا تھا تو تمام پارٹیاں موجود تھیں، وہاں پہ مخالف پارٹی بھی تھی، اقتدار کی پارٹی تھی، تمام لوگ تھے، تمام لوگوں نے گایا۔ آپ کے نہ گانے کی وجہ کیا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تمام لوگوں نے گایا، ان لوگوں سے پہلے پوچھ لیجئے کیا سب لوگوں نے گایا۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگوں نے نہیں گایا ہوگا، اور اچانک ہم لوگ سمجھے کہ شاید راشٹر گان ہوگا، لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن راشٹر گان نہیں، راشٹر گیت کھلوایا گیا۔ اور یہ پہلی بار بہار کی اسمبلی میں اس چیز کی طرح ڈالی گئی ہے جو کہیں سے دستوری اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ایک آئین ساز ادارے میں اگر آئین کا احترام نہ کیا جائے تو آئین کا احترام کون لوگ کریں گے؟ اس ملک کا جو آئین ہے وہ مذہبی آزادی دیتا ہے، اور مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری اور سیکولرزم کی راہ بھی دکھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں سب لوگوں کو، ہمارا جو پیارا وطن ہے ہندوستان اور بھارت جسے ہم کہتے ہیں، اس میں سارے لوگوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، لیکن دوسروں کے مذہب اور دوسروں کے عقیدے کا احترام کرنا بھی ان پر واجب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بندے ماترم سے یہ خاص عقیدے کی بو آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے پوجا پاٹ آرادھنا کی بات آتی ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے خدا کے سوا وہ کسی کی پرستش نہیں کرتے، حتیٰ کہ خدا کے بعد جس کی ذات ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم اس کی بھی پرستش نہیں کرتے۔ تو جب یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بات بہت سارے اہل ایمان کے نوجوانوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم کسی کو یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو ایک خدائے واحد کے سوا کسی کے دروازے پر نہیں جھک سکتی ہے۔ نہ کربل میں، نہ مقتل میں، نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے فقط اللہ کے آگے، وہ کہیں نہیں جھک سکتا۔ تو ہم اس کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہو، کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں یہ بات آئی تھی، سمویدھان سبھا میں، تو اس وقت بنکم چندر چٹرجی کے ناول کا جو حصہ ہے تو اس کے ایک حصے کو جس میں جن گن من ادھینائک گایا گیا، اس کو لوگوں نے تسلیم کیا، لیکن اس وقت ہمارے بزرگوں نے اس کی کڑی مخالفت کی تھی، اور سب لوگوں نے کہا کہ ہماری مذہبی رواداری اور ہمارے آئین کی جو روح ہے اس کے منافی ہے یہ چیز، اس لیے اس کو برقرار نہیں رکھا گیا۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ آج سے پہلے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، 1947 کے بعد سے آزادی کی تحریک ہو یا اس سے پہلے کی، تو آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے زیادہ مذہبی روادار کے علمبردار تھے، آئین کو بہتر طور پر جانتے تھے، اور راشٹر کی تاکہ بھاونا، حب الوطنی کا جذبہ، قومیت کا جذبہ ہم سے کئی گنا زیادہ ان کے پاس تھا۔ آج اگر ان کی روایت کو توڑ کر ہم نئی روایت ڈال رہے ہیں تو گویا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو اتنی عقل نہیں تھی جتنی عقل ہم کو ہے۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی کچھ ایسی نیا مثبت چیزوں کو قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو متنازع چیزیں ہیں اور جس سے ہمارے بزرگوں نے احتراج کیا ہے اس کو لانا کہیں سے بھی یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی دستوری اور آئینی ذمہ داری، میں آئین ساز ادارے کا ایک ممبر ہوں، اور آئین کے روح کے خلاف کوئی بات ہوگی تو یہ میرا فریضہ ہے میں اس کی مخالفت کروں۔ ساتھ ہی میں اقلیت کا ایک فرد ہوں، میرا عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے پہ کے ضرب کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ میں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اچھا سر، بنیادی طور پہ چونکہ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ قومی ترانہ اور قومی گیت میں بنیادی فرق کیا ہے، لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک راشٹریہ گان ہے نا، اور ایک ہے گیت، اور راشٹریہ گیت تو زبردستی کہہ دیا، جس طرح سے ایک بہت ہی مشہور چیز وہ ہے، ہندی راشٹریہ بھاشا ہے، یقیناً ہے کہ ہندی سے پریم ہے، لیکن راشٹریہ بھاشا کا مطلب کہ راشٹر میں بسنے والے سارے لوگوں کے لیے کمپلسن ہو، ہے نا۔ راشٹریہ دھوج ہے ہمارا جھنڈا جو ہے، یقیناً ہے وہ آسام کے لیے بھی ہے، وہ کشمیر کے لیے بھی ہے، سب جگہ کے لیے راشٹریہ جھنڈا ہمارا۔ تو پارلیمنٹ پر بھی لہرایا جائے گا اور ہمارے گاؤں کے اسکول میں بھی لڑا جائے گا راشٹریہ جھنڈا، اس کا الگ نہیں بنا سکتے۔ اگر راشٹریہ بھاشا ہندی ہوتی تو کیرل اور تامل ناڈو کو بھی، کنڑ اور تیلگو والے کو بھی آپ ہندی پڑھا دیجیے نا، تب آپ کو مانے جائیں گے ہم۔ بھائی ہندی راشٹریہ بھاشا نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو اتنا افواہ پھیلا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے کچھ لوگوں کو جانکاری نہیں ہے تو وہ لوگ سمجھ راشٹریہ گیت ہے۔ کس نے کہا ہے راشٹریہ، کس نے سرٹیفکیٹ دیا؟ میں نے تو کل ایسے ہی کچھ ایلو جرنلزم والوں کو میں نے کہا یہ بات بتاؤ کہ یہ گانا ضروری کیوں ہے، پہلے مجھے بتا دو۔ یہ گانا ضروری ہے، اگر دستوری اور آئینی اعتبار سے لازم ہے، اگر سمویدھانک بادھتا ہے تو میں ضرور گاؤں گا، لیکن جب سمویدھانک بادھتا نہیں ہے
تو پھر وہ لازم کس نے قرار دے دیا؟ یہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کچھ بیچارے نادان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ کے گھر کے اس چار دیواری کی اینٹ کی ہم پوجا کرتے ہیں. اینٹ پتھروں کی پوجا ہم نہیں کرتے، اور سورج چاند کی پوجا بھی نہیں کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں میرا خادم ہے، روشنی ان کو پہنچانا ہے، چاند کو چاندنی پہنچانی ہے. یہ پھول کی مہک، یہ بلبل کی چہک، یہ سب کچھ ایشور نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور ایشور نے صرف اور صرف مجھ کو اپنے لیے بنایا ہے. اگر کوئی دوسرا گاتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تو کوئی کہا ہے بھائی، اب اس دیش میں تو لوگ ننگا رہنا چاہتے ہیں، اس کو بھی اجازت دے دی جا رہی ہے نا. مرد سے مرد شادی کرنا ذرا، اس کو بھی اجازت دی جا رہی ہے اس ملک میں، ہے نا. تو وہ تو اپنا ہے، جن کو جو چاہے کریں. لیکن آپ دوسرے پر زور زبردستی اپنے آستھا کو نہیں تھوپ سکتے ہیں. یہ آئین کے منافی ہے، اور آئین ساز ادارے میں آئین کے اصولوں کی اور اپنے بزرگوں کی قدیم پرانی اور پاکیزہ ترین روایت کو توڑنا، میں سمجھتا ہوں آئین ساز ادارے کے مقام سے بہت ہی گری ہوئی بات ہے. یہ تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ بار بار ان چیزوں کو لے کر تنازع کھڑا ہوتا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں آپسی سوہارد میں بھی کمی آئے گی؟ یقیناً یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. میں نے اپنا آئینی فریضہ اور اپنا ایمانی فریضہ اور اپنے ضمیر کی آواز کے تحت اس کی مخالفت کرنا لازم سمجھا کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں جو ملک کی رواداری کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. میں نے اس لیے اس کی مخالفت کی ہے. جو لوگ اس طرح کی باتوں کو سامنے میں لا رہے ہیں، یہ لوگ دراصل فتنہ سامانی پیدا کر رہے ہیں. ایسے فتنہ گروں سے سماج کو بچانا چاہیے. کچھ زرد صحافت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا بیان اخبار کی سرخیوں کو لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی کتنے احمق ہو آپ، ذرا غور تو کرو. میں راتوں دن سیمانچل کی لڑائی لڑتا ہوں، روتا ہوں. ہمارے نوجوان بچے بوڑھے ڈوب کر مر رہے ہیں. 40 کلومیٹر تک پل نہیں ہے ہماری ندیوں میں. ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے گھر گھرانے سب ندی میں کٹ کر ملیا میٹ ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان پنجاب کے کھیتوں میں جل رہے ہیں. ہماری مائیں سسک کر دم توڑتی ہیں اور بیٹا پنجاب میں روتا ہے. غربت نے، ناخواندگی نے، بیماری نے ہر چار طرف سے میری بستی میں ڈیرا ڈال رکھا ہے. سیلاب کی تباہی سے ہم دو چار ہیں. فیکس آمدنی ہماری کم ہے. حکومت کی ناانصافیوں کے شکار ہے. ان چیزوں کو تو خبر نہیں بناؤ گے، ہے نا. تو مکھی کو زخم پسند ہے، پھول نہیں. وہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ تلاش کرتی ہے پھولوں کو. یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے ہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے پذیرائی کرنی چاہیے کہ میں اس ملک کے آئین اور رواداری کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میں نے قسمیں کھائی ہیں ایوان میں آئین کے احترام کی گویا، ہے نا، کہ ہم آئین بھارت کا احترام کریں گے. تو بھارت کے آئین کا احترام کا کیا مطلب ہے؟ بھارت کے آئین نے جو راہ ہم کو دکھائی ہے نا، اس پر چلنا. بھارت کے آئین کے سیکھ 25 میں ہم کو مذہبی آزادی ملی ہے. تو دوسرے پر تھوپنا اور دوسرے کے مذہب پر آپ وہ بھی ہستक्षیپ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے. تو ہم تو آئین کی طرفداری کرتے ہیں. ہم آئین کے پہرے دار ہیں اور ملک کے سرحدوں کے بھی پہرے دار ہیں. اپنی گردن کٹا کر مادر وطن کی حفاظت کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے. تو کل ہو کہ اگر اسمبلی میں پھر اگر یہ موقع آتا ہے، پھر ایسا معاملہ سامنے آئے گا کہ جہاں پہ قومی گیت گایا جائے گا، تو کیا آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے؟ آپ مخالفت کریں گے؟ آپ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے اسپیکر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اسپیکر صاحب نے جلد بازی میں یہ فیصلہ اٹھایا ہے، وہ اس طرح کی روایت کو برقرار نہ رکھیں. اب دیکھیں گے ان کا کیا فیصلہ آتا ہے، اس پر پھر ہم لوگ آگے بات کریں گے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جناب اختر الایمان صاحب، جنہوں نے صاف طور سے کہا کہ کل ہو کہ اگر اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں یا قومی گیت گانے کو لے کر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.